مہینے کے پانے کے بعد ہمارا جو عمل ہونا چاہیے، سب سے پہلا عمل اس مہینے کا روزہ رکھنا، کہ روزہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور وہ لوگ من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، کہ جو لوگ بیمار ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، رمضان کا مہینہ پا لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بیماروں کو راحت دی ہے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس بیماری کی حالت میں جتنے روزے اس سے چھوٹ رہے ہیں، بعد کے دنوں میں وہ روزے پورے کر لیں گے، وہ روزے رکھ لیں گے جتنے روزے رمضان کے چھوٹیں گے۔ اسی طریقے سے وہ شخص سفر کی حالت میں ہے، سفر کی پریشانیوں سے پریشان ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بھی رخصت دی ہے، مہلت دی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے کو مکمل کر لے، پورا کر لے۔ اور جو توانا ہے، تندرست ہے، مقیم ہے، انہیں تو روزہ رکھنا ہی ہے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن ایسے لوگ جو بڑھاپے کی عمر میں آ چکے ہیں، خسر ہو چکے ہیں، اب وہ اس قدر طاقت و قوت کے مالک نہیں ہے کہ کل جا کر کے بھی وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی مہلت دی ہے کہ وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں اپنی اس راحت کو، اس مہلت کو لے، اور بعد کے دنوں میں چونکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اتنا بوڑھا، اتنا کمزور ہے، اتنی عورت ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ ان کے پاس روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے۔ تو رمضان میں بھی جو حالت ہے، رمضان کے بعد بھی وہ حالت ہے، تو ایسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی اس کی قضا نہیں کر سکتے، تو انہیں مسکین کو کھانا کھلانا ہے، بطور فدیہ دے دینا ہے۔ اس طریقے سے رمضان کے روزے ہمیں رکھنے ہیں، اور رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ہمیں دیگر اور بھی ایسے اعمال ہیں جس کی پابندی کرنی ہے، کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے کے بارے میں چند باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ان الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے ہر عمل کو، ہر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا 10 نیکی، ایک عمل کا 10 نیکی، اور اس سے بڑھا کر 700 اور اس سے زیادہ تک نیکی دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کا، اس روزے کا جو بدلہ اور عوض دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سے دے گا، خود سے دے گا، اور کتنا دے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب روزہ رکھیں گے اپنے رب سے امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا اجر اور اتنی نیکی دے دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب ہو جائے اور تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کم نہیں دے گا، اجر کم نہیں دے گا، بلکہ اس سے، اس کے حسب گمان سے زیادہ دے گا۔ اس لیے روزہ کا بڑا فائدہ ہے۔ اس سے قبل خطبے میں روزے کے فائدے آپ نے سنا ہے، اور چند چیزیں سماعت کیجیے کہ یہ جب روزہ رکھنے کے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح کو سحری کھاتے ہیں، تو سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام له۔ تو روزہ رکھنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی پڑے گی کہ روزہ کی نیت کریں، اور جب روزہ کی نیت کریں گے تو یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے اندر یہ ارادہ بنانا ہے کہ ہم نے آج روزہ رکھنا ہے، ہم نے کل روزہ رکھنا
ہمیں صرف دل کے ارادے کرنے ہیں اور نیت کیے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، ہمارا روزہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو اس کا پھل ہمیں نہیں ملنا ہے۔ ایک شخص روزے کی نیت نہیں کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، اس کے دل میں یہ بات چلی ہوئی ہے اور پھر وہ سحری کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے کچھ سحری کے ٹائم میں اور وہ واپس نیت صحیح نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کھا لی اور سحری اس ٹائم پہ کھانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ ایک صحابی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے سنا اس آیت کریمہ کو تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو سننے کے بعد اپنے تکیہ کے نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ دیا تاکہ جب ان دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا تو وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اور شروع ہونے کا وقت پتہ چل جائے گا۔ اور ایسا دیکھا اور وقت میں وہ دیکھ رہے ہیں صبح کے وقت کہ کوئی کالے اور سفید دھاگے میں اس میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ کالے دھاگے سے اور سفید دھاگے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں کو رکھ لو اور دیکھ لو دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے جب تک کھاتے پیتے رہو یہ سحری کرو، نہیں، بلکہ کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی وہ صبح جس میں اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے وہ صبح صادق ہے، تو سفید دھاگا صبح صادق ہے اور کاذب جو ہے اس سے پہلے کے اوقات جو اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیری رات ہوتی ہے، ایسے وقت میں تو ایسے وقت میں کھانا اور پینا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، اذان کا وقت نہ ہو جائے، اذان نہ ہو جائے، تو ایسے وقت میں سحری کھانا ہے۔ سحری کی کس قدر برکتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا، کہ تم سحری کرو، تم سحری کرو، اگرچہ ایک گھونٹ ہی صحیح، اگر وہ پانی ہی صحیح، پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، لیکن سحری کرو، اس لیے سحری کرو ان الملائکۃ یصلون علی المتسحرین، کہ فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اس لیے سحری میں برکت ہے، سحری کیا کیجیے، سحری کرنا ہے، سحری کر کر روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص سحری کے ٹائم سحری نہیں کرتا ہے، نیت اس نے روزہ کی کر لی، روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ سحری کر لے اور سحری میں برکت ہے جس کی وجہ سے اسے دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جب صبح فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب سحری نہیں کرنا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص سحری کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، آخر وقت میں کھا رہا ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور کھاتے کھاتے کچھ کھا چکا کچھ باقی ہے اور اذان ہو گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جب وہ کھا پی رہا ہے، اذان ہو گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس چیز کو وہ کھا رہا ہے اس چیز کو ختم کر لے، کھا لے اور زیادہ تاخیر نہ کرے، اس سے وہ فارغ ہو جائے تاکہ اس سحری کی برکت اسے حاصل ہو جائے۔ ایسے میں انہیں سحری کرنے کی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت بھی دی ہے کہ سحری کر لیا کریں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد پھر یاد آتا ہے کہ ہمیں پانی پینا یا کچھ اور پینا ہے۔ جب ہم پہلے سے بیٹھے ہیں انتظار میں اور اذان ہونے کے بعد اس کام کو کرتے ہیں، کچھ کھاتے اور پیتے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رخصت ہے جو شخص ابھی کھا پی رہا ہے، کچھ کھایا ہی نہیں تھا، نیند دیر سے کھلی ہے، تو اس شخص کیا کرے گا؟ اس کھا پی لے گا۔ لیکن ایسا شخص جو پہلے سے بیدار ہے، کچھ کھا چکا ہے یا کچھ کھانا ہے اور وہ اذان ہونے کے بعد انتظار میں ہے کہ اذان ہوگی کوئی گھونٹ پانی پیئیں گے یا کچھ اس طریقے سے، تو انہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اذان تک میں وہ اپنا کھانا پینا ختم کر دے۔
اس طریقے سے ہم نے سحری کر لی. سحری کے بعد صرف سحری کر لی، پھر شام تک میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ افطار کرنا پڑے گا. اس سے قبل ہمیں روزہ رکھنے کے لیے اور بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور وعمل الزور فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه. کہ ہم نے سحری تو کھائی ہے، دن بھر بھوکے پیاسے تو ہیں، لیکن ہم نے کسی کو گالی دینا، کسی کو گالا گلوچ کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، یہ چیزیں نہیں چھوڑی. ہم نے جھوٹ بولنا، اس بات کو نہیں چھوڑا. یہ تمام چیزیں، یہ تمام اعمال ہم نے اپنائے ہیں روزے کی حالت میں بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فلا حاجۃ للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھائے پیے بغیر دن گزار دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایسا شخص جو روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے، روزے کی حالت میں گالی بھی بکتا ہے، روزے کی حالت میں فحش گوئی بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اپنے روزے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا روزہ کس مقام تک رہے گا اور کس قدر برباد ہو جائے گا. اس لیے روزہ سحری کر لینے کے بعد انہیں جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا. حالانکہ جھوٹ عام دنوں میں بھی چھوڑنا ہے، لیکن خاص طور پر جب وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے فحش گوئی، بد کلامی، بد زبانی، گالا گلوچ، ان تمام چیزوں سے انہیں بچنا ہوگا. اور پھر جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے وقت افطار کرنا ہوتا ہے. افطاری میں سنت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر افطار کیا کرتے تھے. تو کھجور کھا کر افطار کیا جائے اور افطاری میں جلدی کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لا ينال قوم حتى يعجلوا الفطر. کہ وہ قوم برابر خیر میں ہوتا ہے جو فطر افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے. اور افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو فوراً وہ افطار کرے، نہ کہ 2 منٹ اور 4 منٹ کا انتظار کرے کہ ابھی سورج غروب ہوا ہے تو 2 منٹ اور رک جاتے ہیں پھر بعد میں افطار کریں گے احتیاطاً. تو یہ عمل درست نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطر افطار میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینی چاہیے. افطار کرتے ہوئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے افطار کر لیا اور افطار کر لینے کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھ لینی چاہیے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کہ اس نے دن بھر کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر رکھا تھا. وہ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اس نے کھایا ہے، اب اس نے پیا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، بھوک ختم ہو گئی اور یہ اجر اور یہ نیکی ثابت ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اس طریقے سے روزہ افطار کی دعا بھی وہ پڑھ لے. اور اسی طریقے سے وہ شخص روزہ کا مکمل اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. اب وہ شخص اگر ایک پر کام کرتا ہے کہ وہ کسی کو افطار کرا دیتا ہے، کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فطر صائما فله اجر مثل اجر صائم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی کا روزہ کھلوایا تو اسے اتنی ہی نیکی ملے گی جتنا اس روزے دار کو نیکی ملتی ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا روزہ افطار کرایا، کسی کا روزہ کھلوایا، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی بھوک اور پیاس اور اتنی شدت برداشت کر کے روزہ رکھا، اس کے یہاں جائیں گے افطاری کرنے کے لیے، اتنی نیکی ہم اسے دینے کے لیے جائیں گے. یہ ہمارا غلط سوچ ہے، یہ ہمارا غلط سمجھ ہے. ہم اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دیتے ہیں یا کوئی کچھ بھیج دیتا ہے، اس کے کھانے سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے روزے کا ثواب ان کو ملتا ہے. ہمیں تو اپنے روزے کا پورا ثواب ملا، لیکن جتنا ثواب ہمیں ملا ہے اتنا ہی ثواب اس روزہ کھلوانے والے کو الگ سے ملتا ہے. ہمارا وعدہ نہیں ملتا. ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب ہمیں تو ملا ہی، پلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا ہی اجر اس شخص کو دیتا ہے جس شخص نے روزہ کھلوایا ہے. اس لیے ہمیں یہاں نہیں سوچنا کہ ہم نے اتنی محنت سے روزہ رکھا اور اس کے یہاں جائیں گے روزہ افطار کر کے پورا ثواب وہ لے کے جائے گا. اس لیے یہ ساری باتیں رکھیں گے، یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، روزہ کھلوانا بھی نیکی ہے. اس لیے ان باتوں کو ہمیں رمضان کے مہینے میں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما.
آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرات گرامی، جس قدر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، اس روزے کو ہم رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک عمل بہت بہترین عمل ہے، بہترین نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ رمضان کا قیام ہے. اور رمضان کا قیام جسے ہم تراویح کہتے ہیں، احادیث میں موجود ہے. یہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جماعت کرائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی ہے. اور اس قدر اس میں مزہ ہے، اس قدر اس میں لطف ہے کہ صحابی رسول جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ نماز اور لمبی ہوتی تو مزہ آتا، اچھا ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف، کہ رجل آدمی جب امام کے ساتھ قیام کرے، جب امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام پلٹ آئے، نماز مکمل ہو جائے تو کتب له قیام لیلۃ، تو اس شخص کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ اور لمبا کرتے، اور لمبی نماز ہوتی، اور اچھا لگتا، اور نیکی ملتی. جی ہاں، آدھی رات میں ہی اگر آپ کی نماز ختم ہو گئی تو آپ کو پوری رات کھڑے ہو کر کے سجدے کا اور اس نماز کے پڑھنے کا ثواب ملا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بتایا ہے. اور امام اسی وقت بنتے ہیں جب جماعت ہوتی ہے. کئی لوگ ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اور آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس نماز کو بجماعت ادا کی ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ آئے تو اس نماز کی پابندی ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. حالانکہ یہ نماز جس طریقے سے روزہ فرض ہے، یہ نماز اس طریقے سے فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں پڑھائی تھی، چوتھی رات نہیں آئے، کہا انی خشیت، مجھے ڈر لاحق ہوا، مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی، پھر تم اسے اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. تو معلوم ہو کہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، سنت ہے. لیکن اس سنت کو اس قدر ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے اس لیے اس کو جانے دیا جائے، یہ سنت ہے اس لیے اس کو رہنے دیا جائے، تو یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے مسلمانوں، یاد رکھیے بزرگوں اور دوستوں، سبوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سنت کا مقام کم نہیں ہے، اس سنت کا درجہ کم نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اسے سنت سمجھ کر کے کہ سنت ہے اس لیے نہیں پڑھیں گے، سنت ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے سنت کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرما برداری ہے کہ آپ نے پڑھی، آپ نے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی، اپنے گھر والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لے کر نماز ادا کی ہے. یہ نماز تراویح ہے، اس لیے عورتیں بھی، خواتین بھی جماعت کے ساتھ اپنے سے بھی پڑھ سکتی ہیں، مردوں کے جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، اس طریقے سے بھی اس نماز کو ادا کر سکتی ہے. لیکن اس نماز کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ یہ سنت ہے اس لیے چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیب نہیں دیتا. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کی سنت کے متبع ہیں، اس لیے ہر سنت کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ اتنا بڑا ثواب کا کام، پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر کیوں پھرتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھ لیں گے، اکیلے میں پڑھ لیں گے. پڑھنا اگرچہ درست ہے، آپ اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں، اکیلے میں گھر میں ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے میں اور جماعت میں فرق ہے ثواب کا، نیکی کا. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اکیلے میں پڑھنے کا پوری رات کا قیام، پوری رات کے قیام کا ثواب نہیں بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے جب آپ جماعت میں پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ پڑھتے ہیں،
تو اس وقت جماعت میں بڑی نیکی ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی کی نماز اور دو آدمی کی نماز میں فرق کیا ہے کہ دو آدمی کی نماز بہتر ہے ایک آدمی کی نماز سے، تین آدمی کی نماز بہتر ہے دو آدمی کی نماز سے۔ یعنی اگر آپ ایک اکیلے میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اس قدر نہیں ہے جس قدر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جس قدر جماعت بڑی ہوتی ہے اس قدر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نماز کی اہمیت اس قدر ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر اس بات کی فکر کو پیدا کریں کہ یہ نماز جو نماز تراویح ہے یہ سنت گرچہ ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ ہے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، اس لیے اسے سستی اور کاہلی سے اور کسی طرح کا بہانہ بنا کر نہ چھوڑے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس بات کی ترغیب دیں کہ یہ سنت سے نہیں پڑھنی چاہیے، اور پھر یہ بات بھی نہ بچائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے تو ہم 3 دن ہی پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی لوگ پڑھتے گئے ہیں، پورے رمضان پڑھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور یہ حدیث سے تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس قدر ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو رات کے قیام میں بھی ہم شریک ہوں، ہم سستی اور کاہلی سے اس نماز کو ترک نہ کریں۔ ہاں اگر ہمارے پاس کوئی عذر ہے، ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، تو ایک الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے کہ آپ اکیلے میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ بذات خود جماعت کو چھوڑ کر کے باہر بیٹھ جائیں، گفتگو میں لگ جائیں، اپنے کام کاج جو ضروری نہیں ہے اس میں لگ جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ سنت ہے، نفل ہے، اس لیے چھوڑ دیا جائے، تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے آپ کو جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو قیام اللیل تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قدر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو خیر و برکات ہے ان خیر و برکات اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ و خیرات اور زکات جو پر فرض ہے، نفل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم ادا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے قصور جو مسلمان بے قصور رد و بدل کے سلاخوں میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے رہائی کا سبیل پیدا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو آرام دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ظلم و زیادتیوں سے نکال باہر کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے کوئی رشتہ دار ہیں اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو زندہ ہے اللہ انہیں ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہمارا جو خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن و شانتی کے ساتھ سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔